پی ٹی آئی نے لاہور میں جلسے کا میدان سجایا، کوئی رہنما بروقت پہنچا، کوئی تاخیر سے آیا۔ کہنا میں جلسہ میں پارٹی رہنماؤں، ارکان اسمبلی اور کارکنوں کی شرکت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہرا اور شعیب شاہین شریک ہوئے۔ خرم شیر زمان، سعید آفریدی، احمد خان بچر اور دیگر کی شرکت۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور دیگر کئی رہنما 6 بجے تک نہ پہنچ سکے۔ مقررہ وقت ختم ہونے پر جلسہ گاہ میں لائٹیں بند، پولیس نے شرکاء کو نکال کر جلسہ گاہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ مقررہ وقت ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد جلسہ گاہ پہنچا۔ کالا شکاکو میں پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس آمنے سامنے آئے۔ کارکنوں کا پتھراؤ، کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کارکنوں نے کنٹینرز ہٹا دیے۔ قافلہ رنگ روڈ سے ہوتا ہوا کہنا پہنچا۔ علی امین گنڈا پور نے جلسہ گاہ پہنچنے پر کہا کہ وہ آ گئے ہیں، حاضری قبول کی جائے، ساری رکاوٹیں توڑ کر آئے ہیں۔ کیا کارکن اس پر خوش ہیں؟ بہت جلد وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ گنڈا پور مختصر خطاب کے بعد جلسہ گاہ سے چلے گئے۔ فارم 47 کو مانتے ہیں نہ اس پارلیمنٹ کی طرف سے کسی آئینی ترمیم کو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ویڈیو پیغام، کہا مرتے دم تک عدلیہ کا ساتھ دیں گے اور آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ بھی اس معاملے پر سٹینڈ لے۔ مزید بولے تمام زندہ دلان لاہور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے بھی عوام رکاوٹیں عبور کر کے اور فسطائیت کا مقابلہ کر کے لاہور پہنچے۔ وہ جب جلسہ گاہ پہنچے تو انتظامیہ نے پنڈال اکھاڑ دیا تھا۔ علی امین کا آج اہم پریس کانفرنس کرنے کا اعلان۔ اداروں کو اداروں سے اور عوام کو عوام سے لڑانا نہیں چاہتے۔ آزاد عدلیہ پر کسی صورت قدغن قبول نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں جلسے کے شرکاء سے خطاب۔ لطیف کھوسہ نے کہا گزشتہ ہفتے شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، حکمران آئینی ترمیم منظور نہیں کرا سکے تو آرڈیننس جاری کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا آئینی ترمیم کے ذریعے ایک عدالت قائم کی جا رہی ہے، سڑکوں پر نکلنا ہے اور جبر کو قبول نہیں کرنا۔ تمام راستے کھلے تھے، علی امین کیوں نہیں جلسے میں پہنچے؟ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا اسلام آباد جلسے میں بڑی بڑکیں ماری تھیں، مریم نواز نے بغیر کسی رکاوٹ کے انہیں آنے کی اجازت دی۔ پنجاب اور لاہور کی عوام نے ان کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی پی ٹی آئی والے گنڈا پور آؤ جلسہ بچاؤ کی اپیلیں کرتے رہے۔ پنجاب اور لاہور سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا۔ لاہور سے صرف 1500 لوگ جلسے میں آئے، دیگر شہروں سے بھی چند سو لوگ آئے۔ پی ٹی آئی سارا زور لگا کر بھی جلسے کے لیے بندے اکٹھے نہیں کر سکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا۔ عوام نے پی ٹی آئی کی انتشار اور تقسیم کی سیاست پھر مسترد کر دی۔ لاہور میں تمام راستے کھلے تھے، حکومتی پالیسیوں کی بدولت معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ عالمی ادارے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، چیف جسٹس نے ججوں کی وضاحت پر 9 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب طلب کیے۔ پوچھا الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نے وضاحت کی درخواستیں کب دائر کیں؟ درخواستیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ اصل فائل اور آرڈر رجسٹرار آفس میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا؟ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست الاٹ، سمینہ خالد گرکی کی مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی بن گئیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے 13 مئی کو سپریم کورٹ کے حکم پر سمینہ خالد کی رکنیت معطل کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق تاحال فیصلہ نہیں کیا۔ ادھر اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پاکستان بار کا آرڈیننس کے ذریعے ترامیم اور چیف جسٹس کو اختیارات دینے پر تحفظات کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا مقدمات کو مقرر کرنے اور بینچز کی تشکیل بار کا درینہ مطالبہ تھا۔ آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانا وکلاء کے مطالبے سے انحراف ہے۔ آرڈیننس صرف ہنگامی ضرورت کے تحت ہی جاری کیا جا سکتا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट बार का भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अफसोस का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस वकला की तवील जद्दोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस के अजरा के वक्त और अंदाज पर भी तशवीश है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वज़ीर आज़म पर तनकीद। गवर्नर सलीम हैदर का कोहोटा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म को क्या पड़ा है, जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। जब 7वें नंबर पर किसी को उठाकर लाए तो उसने जूते मारे। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जब कोई रिटायर्ड होता है तो उसको जाने दें, एक्सटेंशन क्यों देते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं है। मौजूदा हालात से आम आदमी मुतासर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। आईनी तरमीम दोबारा लाई जाने के मुतालिक सवाल पर कहा, तरमीम का मुस्तकबिल उनसे पूछें जो इससे ला रहे हैं। फजल रहमान की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, पहले मरहले में लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म लोटन एयरपोर्ट से सेंट्रल लंदन अपनी रिहाइशगाह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी की 36 बहारें देख ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बिलावल हाउस में अपनी 36वीं सालगिरह का केक काटा। बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर बहनों बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर यादगार तस्वीर भी शेयर कर दी। गवर्नर हाउस में भी कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने अरकान सिंध असम्बली के हमरा बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा।